دیکھیں زارون بھائی، آپ کو میری ذرا بھی فکر ہے تو آپ یہ نکاح نہیں کریں گے۔ وہ اس کے سامنے کھڑی شرط رکھ رہی تھی۔ اچھا، اور میں یہ نکاح کیوں نہیں کروں گا؟ وہ ویسٹ پہ ہاتھ رکھے اس آفت کو دیکھ رہا تھا جسے کل وہ اپنے نکاح میں لینے والا تھا، اور پوری زندگی اس آفت کے ساتھ گزارنی تھی کیونکہ دلہا کل بھاگ جائے گا۔ وہ تالی بجاتے وجہ بتا رہی تھی۔ اور دلہا کل کیوں بھاگے گا؟ اس کے انداز میں پوچھا۔ کیونکہ دلہا کسی اور سے محبت کرتا ہے اور وہ مجھ جیسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بھی مسکرا کے بولی، ویری فنی شنایا، پلیز گو ٹو یور روم۔ وہ اسے ماتھے پہ بل ڈالے گھورتے ہوئے بولا۔ باہر جہاں سب مہندی کے فنکشن سے فری ہو کے اب آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے، وہیں یہ آفت اس کے کمرے میں پھر سے آتی وہی بات دہرا رہی تھی۔ پلیز زارون بھائی مان جائے نا، آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کو تو کوئی بھی مل جائے گی۔ وہ منت کرتے بولی۔ اور تمہیں؟ زارون ایک دم پوزیسو ہوا۔ مجھے تو شادی ہی نہیں کرنی، میرا شادی سے کیا تعلق واسطہ، میں نے تو بہت سارا پڑھنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، کیریئر بنانا ہے، ابھی تو میری ایج ہی کیا ہے جو میں شادی کر کے بچے پیدا کروں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ وہ اپنی بتاتے اس کے 14 طبق روشن کر گئی۔ مطلب وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور سب کو بولنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی اور اسے بلی کا بکرا بنا رہی تھی۔ یو آر مینٹل کیس، آؤٹ فرام مائی روم۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا، دیکھیں اس مینٹل کیس سے جان چھڑا لیں اور شادی سے انکار کر دیں، پر انکار تو آپ بھی نہیں کر سکتے، اتنا حق ہمیں دیا کس نے ہے؟ ایک کام کریں پلیز، میری بات مان جائیں اور بھاگ جائیں۔ آپ لڑکوں کا کیا ہے، بھاگ بھی جاؤ، ایک عدد رات باہر بھی گزارو، پھر بھی کسی نے کچھ نہیں کرنا۔ ہم لڑکیاں تو بھاگ بھی نہیں سکتی۔ وہ 19 سال کی تھی لیکن پتہ اسے سب تھا جو وہ اپنے سامنے کھڑے 29 سالہ زارون کو سمجھا رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہو رہا شنایا، اس لیے بنا کوئی بکھیڑا کھڑا کیے چپ چاپ اپنے روم میں جاؤ۔ لائک سیریسلی، اگر میں بھاگ جاؤں تو کیا ہوگا؟ وہ کتنے مزے سے بولتی جا رہی تھی اور دوسری طرف زارون کا خون بوائلنگ پوائنٹ پہ لے آئی تھی۔ تم بھاگ کے تو دیکھو، تمہاری ٹانگیں نہ توڑ دی تو کہنا۔ وہ غصے سے اس کی کلائی تھامے بولا، پھر آپ بھاگ جائیں نا پلیز۔ اس کی ٹون آ کے پھر وہیں ٹوٹی تھی۔ اچھا سوچوں گا۔ اسے ٹلتے نہ دیکھ زارون نے جھوٹی حامی بھری۔ سچ میں وہ بے اختیار ہوتی اس کے دونوں بازو تھام گئی تو زارون اس کے حنائی ہاتھوں کو دیکھتا اس کے ہاتھ پیچھے کر گیا۔ وہ ابھی تک اس کے لیے نامحرم تھی، اس کا قریب آنا بھی زارون کو چبھ رہا تھا، پر وہ جانتا تھا ایک بار نکاح ہو جائے پھر گن گن کے بدلے لے گا۔ ہاں بھاگ جاؤں گا، تم خوش ہو جاؤ اور اب جاؤ اپنے روم میں، مجھے ادھر ادھر پھرتی دکھائی نہ دینا، سمجھی؟ وہ اسے سختی سے تنبیہ کرتا آنکھیں دکھا رہا تھا۔ پکا؟ پرومس؟ نہیں گھوموں پھروں گی، بس آپ بھاگ جانا میرے سویٹ زارون بھائی۔ وہ اس کے گال کھینچتے پیار سے بولتی باہر نکل گئی، جبکہ زارون نے آنکھیں میچتے اپنا امڑتا غصہ کنٹرول کیا۔ وہ کہیں جانے والا نہیں تھا، لیکن وہ کوئی الٹا قدم نہ اٹھائے، اس لیے اس کے سامنے یہ حامی بھری، جبکہ صبح ہونے میں اب چند گھنٹے ہی باقی تھے۔ سو گیا میرا شیر، ہارون نے بستر پہ تھکے ہارے انداز میں آ کے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے میرم کو چومتے پوچھا۔ بہت تھکاتا ہے ہارون آپ کا بیٹا مجھے، سچ میں تگنی کا ناچنا چاہتا ہے۔ جب سے اس کے پاؤں لگے ہیں تب سے وہ آگے آگے اور پورا گھر پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ ابھی صرف 1.5 سال کا ہوا ہے تو سپیڈ ایسی پکڑی ہوتی ہے جیسے پاؤں کے ساتھ پہیے لگیں، اور پھر ہر چیز کو اٹھا کے منہ میں ڈالنا۔ سمجھ نہیں آتی مائیں کیسے سنبھالتی ہیں بچوں کو۔ وہ اپنے ایئر رنگز اتار کے ایک طرف رکھتے اپنے کانوں کو سہلا رہی تھی۔ اپنا ڈریس بھی چینج کر چکی تھی، میک اپ بھی ریموو کر لیا تھا، لیکن جھمکے نہیں اتارے تھے کیونکہ شایان کو ماں کے جھمکوں سے کھیلنا تھا، اور فیڈ کرتے تو اس کا سارا دھیان ماں کے جھمکوں پہ تھا۔ وہ ہاتھوں میں تھامے سویا تھا۔ ہارون نے اس کے گرد حصار بناتے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ میرم کو اپنے اندر ایک سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ آئی نو، اس وقت گھر میں شادی والا ماحول بھی ہے، مہمانوں کی آمد و رفت بھی ہے، اور پھر ڈھیروں کام۔ میں تو خود اتنا تھک گیا ہوں یار کہ کیا بتاؤں۔
اب کل خیر خیریت سے نکاح ہو تو سکون ہے۔ وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ ہارون نے اس کی نیند سے بھری آواز محسوس کی تو اس کا سر نیچے تکیے پہ رکھتے اس پہ اچھے سے کمفرٹر کو اڑایا اور خود اٹھنے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کی کلائی تھام گئی۔ نیند میں بھی ہارون کا اٹھ کے جانا برداشت نہ ہوا۔ شاور لینے جا رہا ہوں، سو جاؤ تم، آگے اتنا تھکی ہوئی ہو، کہیں میں بھی نہ تھکا دوں۔ وہ اس کے کان میں گھس کے کہتا اس کی کن پٹی پہ شدت سے لب رکھتا پیچھے ہٹا کہ وہ زیر لب مسکرائی۔ میں نے کب کہا کہ آپ کے لیے میں تھکی ہوں؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولی۔ ہارون کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ جانتی ہو کتنا جنونی ہو جاتا ہوں، اور اس وقت تم میں ہمت نہیں مجھے سہنے کی، اس لیے زیادہ اوور کانفیڈنس مت ہو۔ صبح ہونے والی اور ڈھیروں کام منتظر ہیں، سو جاؤ تھوڑی دیر۔ وہ اسے پیار سے کہتے پیچھے ہٹا۔ ہارون پلیز کم ٹو می۔ وہ نیند کے خمار سے زیادہ اس کی محبت کے خمار میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پاگل، مر جاؤ گی۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کے کندھے پہ لب رکھ گیا تو وہ کھلکھلا کے ہنستی۔ کون مرتا ہے قربت کے لمحات میں؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی، جبکہ اپنی مخمور نگاہوں سے وہ ہارون کو بہکنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ ہارون نے اس کے لبوں پہ فوکس کیے، شدت سے ان پہ جھکتا، پل میں اس کی سانسیں منتشر کر گیا، جبکہ ہاتھوں کی بے باکی دھڑکنوں کا سفر طے کرتی منہ زور ہونے لگی تھی۔ اس کی مدھم سسکیاں آہوں میں بدلتی ہارون کو مدہوش کرنے لگی، لیکن وہ پھر بھی خود پہ قابو پا گیا۔ اپنی بیوی کے آرام کا خیال تھا اسے، وہ جو اس کی طلب کو آنکھوں سے ہی سمجھ لیا کرتی تھی، تو وہ کیوں نہ سمجھتا کہ اس وقت وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے۔ میرم، وہ سرگوشی میں اسے پکار گیا۔ وہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں سرسراتے اس کے لمس پہ خود کو اور ہی دنیا میں محسوس کر رہی تھی۔ سو جاؤ میری جان۔ وہ اس کے لبوں پہ دھیمے سے بوسہ دیتا پیچھے ہٹ گیا۔ ہارون مجھے پیار دو۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچ گئی۔ میرا سب کچھ میری جان کا ہے، آج رات دوں گا۔ ابھی صبح ہونے والی ہے، فجر کی اذانوں کا وقت ہو رہا ہے، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ وہ اس کے ماتھے پہ چومتی اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، اور وہ جو اپنا آپ اس پہ نچھاور کرنے کو بے قرار تھی، 1 منٹ سے پہلے ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ ہارون نے دھیرے سے اس پہ کمفرٹر کو درست کیا اور خود شاور لینے چلا گیا۔ کیوں فون نہیں لگ رہا؟ کہاں ہے یہ؟ مسعود صاحب کا دماغ گھوم گیا تھا۔ عین نکاح کے وقت زارون غائب ہو گیا تھا، جبکہ اندر دلہن بنی بیٹھی شنایا کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ فائنلی اس کی اسکیم کامیاب ہو گئی۔ دلہا شادی سے بھاگ گیا تھا، اس کے دل کو سکون مل رہا تھا۔ وہ پہلی دلہن تھی جو اپنے دلہے کے بھاگ جانے پہ بے انتہا خوش تھی اور اپنی دوستوں کے ساتھ ہنسی مزاح میں مصروف تھی، جبکہ باہر سب کی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ سکندر ولا کو خوب روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ اتنا بڑا گھر، اس لیے نکاح کی سنت گھر میں ہی ادا کی جانی تھی۔ البتہ مہمانوں کو کھانے کے لیے شہر کے سب سے بڑے بینکویٹ میں دعوت دی گئی۔ گھر میں صرف قریبی رشتہ دار ہی موجود تھے۔ خاندان، دوست اور دور پار کے سب رشتہ داروں کو ڈائریکٹ ہال میں بلایا گیا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ اماں بھی تھی، جو چھل پھر نہیں سکتی تھی، اور ان کی خاطر نکاح گھر میں ہی ہو رہا تھا۔ ان کی موجودگی میں نہیں اٹھا رہا فون، پتہ نہیں اچانک کہاں چلا گیا۔ ہارون بھی پریشان ہو گیا، اتنی لاپرواہی وہ کیسے برت سکتا ہے۔ محمود صاحب بھی پریشان ہوئے، آخر بیٹی کا معاملہ تھا، پورا خاندان اکٹھا ہوا تھا، کس کس کو کیا جواب دیتے۔ بیٹی کا نکاح ہوتے ہوتے کیوں رہ گیا، جبکہ اندر جا کے کوئی بیٹی سے پوچھتا جس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بھنگڑے ڈالے، ناچے گائے۔ آخر اس کی کاوش رنگ لائی تھی، شادی سے اس کی جان چھٹی تھی۔ مسعود سکندر اور محمود سکندر دونوں بھائی تھے۔ مسعود صاحب کے 2 بیٹے تھے، ہارون اور زارون۔ ہارون کی شادی اس کی پھپھو کی بیٹی مریم سے اس کی پسند سے ہوئی تھی، جبکہ اس کی والدہ ہاجرہ بیگم کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بہن کی بیٹی اپنی بھانجی شفق کو دلہن بنائے، پر ہارون کی خواہش پہ وہ چپ ہو گئی۔ پر اس کا سارا نسلہ وقتاً فوقتاً میرم پہ نکلتا رہتا تھا۔ محمود صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی شنایا، جس کا رشتہ بچپن سے زارون سے طے تھا، اور اب بڑوں نے فیصلہ لیا تھا کہ اس رشتے کو بھی اب اور مضبوط کر دیا جائے۔
پر یہاں تو حالات و واقعات ہی کچھ اور ہو گئے تھے۔ دونوں بھائی اس وقت بے حد پریشان کھڑے تھے۔ زارون کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بابا، کافی دیر ہو گئی ہے، میں نے ہوٹل میں مہمانوں کے لیے کھانا کھلوا دیا، اب یہ بتا دے مزید نہیں رک سکتا کہ بھائی غائب ہو گیا ہے، نکاح رک گیا ہے۔ عجیب بے عزتی ہے۔ ہارون نے سختی سے لب بھینچے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں ہارون، یہ زارون کا بچہ آج میرے ہاتھ سے بچے گا نہیں۔ وہ اپنا غصہ بمشکل کنٹرول کرتے بولے۔ آپی، آپ کی شادی تو رک گئی ہے، اب آپ کیا کریں گی؟ پاس بیٹھی چھوٹی کزن نے افسوس سے پوچھا۔ شکر۔ اچانک سے شنایا کے لبوں سے ادا ہوا تو وہ ارد گرد بیٹھی سبھی خواتین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ میرا مطلب، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں تو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں۔ من موہنی صورت کو مزید من موہنا کرتی وہ سر جھکائے بولی۔ کتنی فرما بردار بچی ہے، ہائے نصیب تو دیکھو، کیسے ظالم چھوڑ کے بھاگ گیا اس بچی کو۔ ایک خاتون نے ہمدردی میں کہا۔ کیا پتا کوئی اور پسند آ گئی ہو، گھر والے مانے نہ ہوں، زبردستی کر رہے ہوں اور وہ بھاگ گیا ہو۔ ہاں بہن، مجھے تو یہی لگتا ہے، کوئی پیار ویار کا چکر ہوگا۔ ابھی وہ اس کے ساتھ اظہار افسوس کر رہی تھی کہ ایک دم بم دھماکے والی نیوز نے شنایا کو اندر تک ہلا دیا۔ زارون بھائی آ گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے شنایا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ وہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ تو بھاگ گیا تھا۔ اب تو کلائمیکس کا وقت تھا۔ یہ ہیرو والے انٹری کیسے مار لی اس بندے نے؟ وہ دل ہی دل میں سوچتی پریشان ہو رہی تھی، جبکہ باہر اچھا خاصا شور پڑ گیا تھا۔ زارون کے ماتھے پہ بھی بینڈیج تھی اور ایک بازو پہ بھی۔ وہ ایک دوست کے ہمراہ گھر آیا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ تو شکر تھا اس کا دوست اس کے ساتھ تھا، اسی نے اسے ہاسپٹل پہنچایا اور اب گھر لے کر آیا تھا۔ کبیر، تم ہمیں اطلاع ہی کر دیتے، ہم پہنچ جاتے۔ پتہ بھی ہے ہم کتنا پریشان ہو رہے تھے۔ ہارون نے اپنے بھائی کی حالت دیکھتے دکھی دل سے کہا۔ میں نے ہی منع کیا تھا بھائی، میں نہیں چاہتا تھا آپ لوگ مجھے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو۔ وہ گہرا سانس بھرتے بولا۔ یا اللہ میرا لال، کتنی چوٹیں لگی ہیں میرے بچے کو، ابھی اس کی زندگی میں آئی نہیں اور کیا حالت ہوگی میرے بچے کی۔ ہاجرہ بیگم کو دل کے درد زبان پہ لانے کا موقع مل گیا۔ محمود صاحب نے اپنے بھائی کی طرف حیران نظروں سے دیکھا۔ ماما، یہ چوٹیں میرے نصیب میں تھی، اور یہ بھی تو سوچیں، اللہ مجھے موت کے منہ سے نکال کے واپس لایا، شاید اسی لڑکی کے نصیب کی وجہ سے جو ابھی کچھ دیر میں میرے نام سے جڑ جائے گی۔ زارو نے بہت پیار سے اور دھیرج سے ماں کو جواب دیا۔ مطلب وہ اپنی چوٹوں کا ذمہ دار شنایا کو نہیں ٹھہرا رہا تھا، لیکن زندہ بچانے کا کریڈٹ اس لڑکی کو ہی دیا تھا۔ محمود صاحب اس کے جواب پہ دل ہی دل میں مطمئن ہوئے۔ نکاح کی سنت ادا ہونے لگی۔ مولوی صاحب، محمود صاحب اور مسعود صاحب کے ہمراہ اندر اماں بھی کے روم میں گئے، جہاں اس وقت نکاح کی سنت کی ادائیگی ہونی تھی۔ شنایا محمود بنت محمود سکندر، آپ کا نکاح زارون مسعود ولد مسعود سکندر کے ساتھ 20 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شنایا تو مرنے والی حالت میں آ گئی تھی۔ کیسے ہاں کہہ دیتی؟ شنایا بولو شنایا۔ اسے لگا سب اس کا مذاق بنا رہے۔ وہ آنکھیں سختی سے میچے قبول ہے کہہ گئی۔ اس کے پاس اب سیکنڈ آپشن نہیں بچا تھا۔ کیا کرتی؟ زارو نے اس کے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ تھوڑی دیر میں لڑکے سے بھی قبول ایجاب کرواتے۔ سب دعا مانگ رہے تھے۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ مولوی صاحب کے کہنے کی دیر تھی، سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ زارو نے پیچھے ہوتے چیئر کے ساتھ ٹیک لگاتے آنکھیں موند لی۔ سبھی اسے مبارکباد دے رہے تھے جو وہ خندۂ پیشانی سے قبول کیے جا رہا تھا۔ گھر میں چھوٹا سا سٹیج بنایا گیا۔ اس وقت زارون کی حالت کے پیش نظر ہال جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا گیا۔ اب فوٹو سیشن شروع ہو چکا تھا۔ دونوں کو سٹیج پہ بٹھایا گیا، جبکہ شنایا جالی دار گھونگھٹ میں تھی۔ اس نے غصے بھری نگاہوں سے زارون کو دیکھنا چاہا، لیکن نہ دیکھ پائی۔ اس کے ساتھ بیٹھی تو ہلکا سا ٹچ ہونے پہ ذرا سا دور کھس گئی، جسے زارون نے فوراً محسوس کیا
اور دھیرے سے ہاتھ پیچھے لے جاتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے نامحسوس انداز میں کھینچ کے اپنے بہت قریب کرتے اسے ساتھ بٹھایا۔ شنایا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے ہاتھ کا لمس پہلی بار وہ اپنی کمر پہ محسوس کرتے لرزی تھی، اور اس کا لرزنا زارون نے دل و جان سے محسوس کیا تھا۔ اس کے لبوں کو دھیمی مسکان نے چھوا۔ اف، یہ سب کیا ہو گیا؟ میں زارون بھائی کی جان لے لوں گی۔ جب بھاگ گئے تھے تو واپس کیوں لوٹے؟ وہ اس وقت زارون کے روم میں تھی اور سب کے جانے کے بعد بستر سے اٹھتے پورے کمرے میں چکر لگاتے جا رہے تھے، اور اب تو چکر لگاتے لگاتے اس کے پاؤں شل ہو گئے تھے۔ یہ ہیلز! وہ سیج سجائے بستر پہ آ کے ڈھپ بیٹھتی اپنی ہیل اتارنے لگی، لیکن بار بار اس کا کام دار دوپٹہ منہ کے آگے آتا اسے تنگ کرنے لگا۔ تو پہلے اس دوپٹے سے جان چھڑائی اور اس سے بستر پر پھینکنے والے انداز میں پٹخا۔ اب جھک کے اپنی ہیلز کو کھول رہی تھی، جبکہ چھوٹا سا بلاؤز اور اس کی دودھیا کمر کو واضح کر رہا تھا۔ دھیرے سے دروازہ کھلا۔ شنایا نہ دیکھ سکی، اس کی دروازے کی جانب پیٹھ تھی، جبکہ وہ اپنی ہیلز کو کھولنے میں بری طرح مصروف تھی۔ زارون کی نگاہ اس کی کمر پہ جا ٹھہری۔ پورے استحقاق سے وہ اس پہ نظریں جمائے آنکھوں میں خماری بھرے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ بہت کچھ اس نے سوچ رکھا تھا، اور اب سب پہ عمل درآمد کرتے اس نے شنایا کی جان ہتھیلی پہ لانی تھی کہ وہ اس کے بنا رہ ہی نہ سکے، اس کے رنگ میں رنگتی چلی جائے۔ لیکن اس آفت کو قابو کرنا اتنا آسان کہاں تھا؟ اوف، شکر ہے جان چھوٹی۔ پتہ نہیں بھابھی کو ان ہیلز میں کیا پسند آیا۔ وہ ہیلز کو ایک طرف کرتی اپنے نازک پیروں کو دباتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اچانک پلٹی تھی۔ اپنے سامنے زارون کو دیکھتی ایک بار پھر اس کے زخم تازہ ہو گئے۔ پاس پڑا کامدار دوپٹہ اٹھاتے خود پہ لیتے وہ زارون کی جانب بڑھے۔ آپ چیٹر ہیں زارون بھائی، آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ بھاگ جائیں گے، لیکن آپ عین نکاح کے وقت پہنچ گئے، سارا پلان چوپٹ کر دیا۔ آپ کو ایسا… وہ بولتے بولتے تھمی، اس کی نگاہیں اب اس کے ماتھے کے بینڈیج پہ جا ٹھہری، اور بازو پہ بھی پٹی بندی دیکھتے وہ ٹھہر سی گئی۔ یہ سب کیسے؟ اب کی بار اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ وہ اس کے ماتھے پہ لگی چوٹ دیکھتی ایک پل کو سب بھول گئی تھی، جبکہ زارون اس کا ہاتھ تھامے اپنے دل کے مقام پہ رکھ گیا۔ یہاں بھی بہت گہری چوٹ لگتی ہے جب تم میرے نام کے ساتھ بھائی لگاتی ہو۔ اب خدا کا خوف کرو، نکاح میں ہو میرے۔ وہ اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگاتا بستر کی جانب بڑھتا، اپنی شیروانی کو کھولتا ایک طرف رکھ گیا۔ اچھا بتائیں نا، یہ سب چوٹیں کیسی آئیں؟ وہ جاننے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ بس یوں ہی چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا دھیرے سے بولا۔ مطلب آپ بھاگے نہیں تھے نکاح سے؟ وہ صدمے میں آئی۔ نہیں، کیوں بھاگتا میں؟ سب کو شرمندہ کر دیتا، وہ منہ بنا کے بولا۔ پھر مجھ سے جھوٹ کہا تھا آپ نے؟ اف، اور میں آپ پہ یقین کر گئی۔ شنایا تو صدمے میں چلی گئی۔ تمہاری غلطی ہے۔ وہ اپنی قمیض کے کف لنکس کھولتا، اپنے بازو بمشکل سیدھی کرتا، قمیض اتارا تھا۔ میں ہیلپ کر دوں؟ وہ اس کے پاس آ کے بیٹھتے بولی۔ نہیں، دور رہو۔ وہ ایک دم سے اسے جھٹک گیا۔ شنایا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں اپنے کام خود کرنے کا عادی ہوں، اور جاؤ تم بھی چینج کر لو۔ کون سا ہماری شادی میں تمہاری رضامندی شامل تھی جو یوں بند سور کے بیٹھی ہو؟ زارون کے بے تاثر لہجے میں کہیں باتیں شنایا کا دل دکھا گئی۔ دل سے ہو یا زبان سے، شادی تو شادی ہوتی ہے نا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھی کہ زارون نے اسے کھینچ کے اپنے اوپر گرا دیا۔ وہ اس کے زخمی بازو پہ ہاتھ رکھے خود کو گرنے سے بچاتی اپنا ہاتھ فوراً سے ہٹا گئی۔ تم مانتی ہو اس شادی کو؟ وہ اس کو مکمل اپنے حصار میں لیتا اس کی کمر پہ گرفت سخت کر گیا۔ کیا آپ نہیں مانتے؟ وہ الٹا سوال کرنے لگی۔ شادی سے انکار تمہیں تھا، مجھے نہیں۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں الجھاتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ تو اب بھی ہے، مجھے پڑھنا تھا۔ آپ چاہتے تو بھاگ جاتے، میرا اتنا سا ہی ساتھ دیتے تھے، کیا چلا جاتا آپ کا؟ تم سے کس نے کہا کہ شادی کے بعد تم پڑھ نہیں سکتی؟ وہ اسے اٹھا کے اپنے ساتھ بٹھاتا خود بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ تو شادی کے بعد کون پڑھ سکتا ہے؟ میرم بھابھی کو دیکھ لے، ان کا کتنا دل تھا ایڈوکیٹ بننے کا،
کیا ہوا؟ جس دن پیپرز تھے اس دن ان کی ڈیلیوری تھی۔ اب شادی کے بعد عورت گھر ہی سنبھالتی ہے یا بچے پیدا کرتی ہے، ایک اور کام بھی کرتی ہے، وہ جو نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ زارون کی بات پہ تھمی۔ وہ کیا؟ تجسس سے پوچھا۔ شوہر کو خوش بھی کرتی ہے، اور جب شوہر خوش ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی کی سب جائز خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ زارون اسے بہت پتے کی بات بتا رہا تھا۔ مطلب اگر میں آپ کو خوش کر دوں تو آپ میری خواہشیں پوری کر دیں گے؟ وہ جوش سے بولی۔ اور یقیناً تمہاری خواہش ہوگی پڑھنا اور بچے نہیں پیدا کرنے، رائٹ؟ وہ سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، صرف ڈاکٹر بننے تک، وہ تصحیح کرتے بولی۔ ٹھیک ہے، لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ بالکل اجنبیت سے بولتا، آنکھیں موند کے۔ کیا واقعی آپ میری بات مان گئے؟ اسے یقین آیا۔ اس کے جواب پہ زارون خاموش ہی رہا۔ میں نے تو آپ کو خوش بھی نہیں کیا اور آپ مان بھی گئے؟ واہ کیا بات ہے۔ شنایا لائٹ آف کر دو، وہ آنکھیں مینچے ہی دوبارہ بولا تو وہ جھٹ سے اٹھتی لائٹ آف کر گئی، خوشی سے مسکراتے ہوئے ڈریسنگ روم کی جانب گئی، جبکہ زارون نے سیدھے چت لیٹتے قلب سے آنکھیں کھولی۔ زندگی کے 29 سال اس نے خود کو اپنے محرم، اپنے شریک حیات کے لیے سنبھال کے رکھا۔ اپنے سارے جذبے آج کی رات وہ اپنی شریک حیات پہ نچھاور کر کے اپنی جنونیت کی نئی داستان رقم کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں مقابل کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ اس کے اندر تو زارون کو لے کے کوئی جذبہ ہی نہ تھا۔ جتنا وہ اسے پانے کے لیے جنونی ہو رہا تھا، اتنا ہی وہ ڈاکٹر بننے کے لیے جنونی تھی، اور ان قریب دونوں ہی اپنے اپنے جنون کی آگ میں جلنے والے تھے۔ اچانک ہی میرم کے لبوں سے سسکی بلند ہوئی۔ اس میں درد کا عنصر شامل تھا۔ کیا ہوا میرم؟ تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ ایک دم پیچھے ہوتا بوکھلاتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے قریب کرتا فکر مندی سے بولا، میں ٹھیک ہوں ہارون، فکر نہ کرے۔ وہ واپس اسے اپنی طرف کھینچتے بولے، میرم تمہاری سسکیوں میں درد کی لہر تھی، مجھے بتاؤ سچ سچ، کیا کہیں کوئی تکلیف ہے؟ درد ہے۔ وہ پیچھے ہوتا اسے کور کرتا اپنی گود میں بٹھا گیا تو وہ اس کے سینے پہ سر رکھے آنکھیں موند گئی۔ شاید ڈیز آنے ہیں اس لیے تھوڑا پین ہے۔ وہ شرماتے ہوئے بولی، اوف تو پہلے بتا دیتی، پتہ بھی ہے ان لمحات میں میں جنون صبر چاہتا، میرے اندر تم بھی حد کرتی ہو۔ وہ اس سے ڈپٹتے ہوئے بولا، آپ بھی تو کتنے دنوں سے صبر کر کے بیٹھے تھے، مجھے دل نہیں کیا آپ کو روکنے کا یا کچھ بھی کہنے کا۔ وہ اس کے لبوں کو چومتی اس کے گالوں پہ ہاتھ جمائے بولی، پاگل، میں محبت کرتا ہوں تم سے، تم میرا عشق ہو، جنون ہو، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خود غرض ہوں، اپنی پرواہ کرتا ہوں بس۔ ایسا کیوں سوچا میرا؟ مجھے تمہاری بات نے دکھ دیا ہے۔ وہ اس کو ایک طرف بٹھاتا اٹھنے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ایسے جائیں گے تو میں رو دوں گی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرتے بولی، کہیں نہیں جا رہا، یہیں ہوں تمہارے پاس۔ وہ پھر اس کے قریب ہوتا پیچھے ہو کر بیٹھا تو وہ اس کی گود میں چڑھ گئی۔ کیا کر رہی ہو میرم؟ لگ جائے گی۔ اس کا رفلی انداز دیکھتا وہ فکر سے بولا، آئی نیڈ یور لو، جسٹ لو می۔ وہ اس کے اطراف ٹانگیں جمائے بیٹھتی، اس کے لبوں پہ بری طرح جھکی اور اس کی سانسوں کو انہیل کرنے لگی۔ ہارون نے بالکل اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ مزید غصے سے اس کے لبوں پہ قہر ڈالنے لگی۔ آئے میری جان، بس کر دو، ان ہونٹوں پہ رحم کرو، میں صبح کیا منہ لے کے باہر جاؤں گا؟ وہ معصوم شکل بناتا بولا، پھر مجھے پیار دو، ڈھیر سارا۔ وہ مدہوش کن آواز میں بولتی ہارون کے سوئے جذبات کو جگا گئی۔ ایک جھٹکے سے اسے نیچے کرتا اس پہ سایہ فگن ہوا۔ میں تو رعایت دے رہا تھا پر تمہیں چاہیے نہیں تو جان، اب میری قربت میں سسکو۔ وہ اس کے لبوں پہ جھکتا اسے اپنی آغوش میں لے گیا۔ اپنے سینے پہ وزن محسوس کرتے زارون کی آنکھ کھلی۔ بامشکل آنکھیں کھولتے دیکھا تو شنایا اس کے سینے پہ سر رکھے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ تقریباً وہ آدھے سے زیادہ اس کے اوپر منتقل ہوئی تھی۔ اس کا روئی جیسا نرم و ملائم جسم اپنے ساتھ ٹچ ہوتا محسوس کرتے زارون کے دل میں ان گنت جذبات جاگے تھے، جنہیں بامشکل تھپک تھپک کے سلاتا وہ پاگل ہونے کو تھا۔ دھیرے سے اس کا بازو اپنے اوپر سے ہٹایا تو وہ مزید کسمسا کے اس کے نزدیک ہوئی۔
اس کی ہر ادا ہی جان لیوا تھی۔ اس کی مدھم سانسیں زارون کی گردن کو جھلسا رہی تھی۔ اس بار وہ ضبط نہ کر سکا اور جھٹکے سے اسے خود سے دور دھکیلا کہ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ زلزلہ آیا ہے کیا؟ اسے لگا نیند سے اٹھانے کی وجہ زلزلہ تھا۔ اگر اب تم میرے قریب ہوئی تو زلزلہ آئے یا نہ آئے تم نہیں بچو گی۔ وہ غصے سے اٹھتا اسے وارن کر رہا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ منہ بناتی واپس لیٹنے لگی۔ قریب مت آنا آپ سمجھی، وہ پھر وارن کر رہا تھا۔ کیوں؟ آپ کو کوئی بیماری ہے جو چھونے سے مجھے لگ جائے گی؟ وہ جل کے بولے۔ تم سے بڑی بیماری اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی بھلا۔ وہ بھی کھڑا ہوتا تنگ جواب دیتا اسے سلگھا گیا۔ اس بیماری سے کل آپ نے سب کی موجودگی میں نکاح کیا ہے۔ آپ کو یاد نہ ہو تو یاد کروا دوں میں۔ وہ بھی اٹھ کے اس کے مقابل آتی تن فن کرتے بولی۔ اگر میں یاد کروانے پہ آیا نا اس پل کو بیٹھ کے رو گی کہ کیوں نکاح کیا۔ وہ دانت کچکچا کے بولا۔ اف اف کتنا بولتے ہیں آپ زارون بھا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے زارون نے اس کے لبوں کو اپنی انگلیوں سے بند کرتے بالکل بطخ کی طرح بنا دیا۔ اس چونچ کو تھوڑا بند ہی رکھو ورنہ اس چونچ کو بند کرنے کے جو طریقے میرے پاس ہے نا وہ تمہاری سانسیں روک دیں گے۔ سو بی کیئرفل۔ وہ اس کا گال تھپکتا باتھ روم میں گھس گیا۔ اف میرے ہونٹ، ظالم انسان، توبہ کتنا سخت ہاتھ ہے ان کا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس بستر پہ آئی اور سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی کیونکہ ایک بار اس کی آنکھ کھل جائے تو پھر بامشکل ہی نیند آتی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل ملازمہ کے ساتھ مل کے ناشتہ لگواتی میرم آج تھوڑا سلو تھی۔ کیا بات ہے میرم؟ ہاتھ تیز تیز کیوں نہیں ہلا رہی؟ اتنی سست کیوں ہو رہی ہو؟ حاجرہ بیگم نے اس کی سستی نوٹ کرتے گھورتے کہا۔ جی بس کر رہی ہوں۔ وہ تیزی سے کچن کی جانب مڑی تھی کہ ایک دم چکرا گئی، گرنے لگی تھی کہ پاس رکھی چیئر پہ بیٹھ گئی۔ چلو اب شروع ڈرامے۔ شوہر آگے ہی زن مرید بنا ہوا ہے، مزید اپنے قابو میں کرنے کے یہ نئے ڈرامے۔ وہ ایک نئی نویلی دلہن جس کے لچھن ہی نہیں مل رہے۔ صبح ہوئے کتنا وقت گزر گیا ہے، مجال ہے کہ کمرے سے باہر آ کے ساس کو سلام کر لے۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور زبان کی کڑواہٹ انڈیل رہی تھی اور سامنے میرم ہی آتی تھی۔ شفق کچن سے چائے کی ٹرے لے آنا۔ میرم نے پاس بیٹھتی شفق سے کہا۔ میں کیوں جاؤں؟ آپ کا گھر ہے، آپ خود کریں کام، میں یہاں مہمان ہوں۔ وہ اترا کے بولتی میرم کا دل دکھا گئی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ مشکل اٹھنے لگی کہ ہارون نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے واپس بٹھا دیا۔ تم بیٹھو، میں لے کے آتا ہوں۔ اس کا چہرہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ ایک ہاتھ میں شیان کو اٹھایا، وہ کچن کی جانب بڑھا۔ ارے ہارون آپ کیوں جا رہے ہیں کچن میں لے آتی ہوں۔ شفق گھبرا کے فوراً اٹھی۔ ضرورت نہیں، تم مہمان ہو اور ہم مہمانوں سے کام نہیں کرواتے۔ وہ اسے ٹکا سا جواب دیتا آگے بڑھ گیا۔ کچن کا سارا کام سارا اور بانو دونوں ملازمائیں تھیں، انہوں نے سنبھالا ہوا تھا۔ ارے بھیا آپ کیوں آ گئے کچن میں؟ ہم بس لا رہے تھے سب۔ سارا نے سارا سامان ٹرالی پہ سیٹ کرتے کہا۔ ہم لے آئیں اور پلیز میرم کے لیے الگ سے ٹرے میں ناشتہ رکھ دیں، وہ اپنے کمرے میں ناشتہ کرے گی۔ انہیں بولتا وہ باہر نکلا تو سیڑھیاں اترتے زارون اور شنایا کو دیکھا جنہوں نے فوراً سے سلام کیا۔ وہ بھی خوش دلی سے سلام کا جواب دیتا شنایا کے سر پہ ہاتھ رکھ گیا، جبکہ زارون نے شیان کو اپنی باہوں میں بھرا۔ دیکھ کے چوٹ لگی ہے تمہیں، وہ اس کی فکر کرتے بولا۔ یار بھائی اتنی بھی نہیں لگی کہ پھولوں جتنا وزن نہ اٹھا سکو۔ وہ شیان کے چہرے پہ پیار کرتا اسے گہلو سے پیار بٹور رہا تھا، جس نے ہمیشہ کی طرح زارون کی ناک کو اپنے منہ میں لیا۔ السلام علیکم ماما، بھابھی کیسی ہیں؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ زارون کو میرم کا زرد چہرہ پل میں کھٹکا، جبکہ زارون کی بات پہ وہ دھیما سا مسکرا دی۔ بھابھی آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بخار ہے؟ شنایا بھی فکر مند ہوتی اس کے پاس جا بیٹھی۔ کون سی ساس، کیسی ساس؟ اس نے تو دھیان ہی نہ دیا۔ اور اس بات سے حاجرہ بیگم کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ شنایا میں ٹھیک ہوں، بیٹھو تم لوگ ناشتہ کرو۔ سارا بانو سب کچھ ٹیبل پہ سرو کر چکی تھی۔ اچانک سے ہارون کو میرم کو اپنی باہوں میں بڑھتی دیکھ سب حیرت زدہ رہ کے
خود میرم بھی گھبرا گئی. کیا ہوا میرم بیٹا، ٹھیک ہے نا؟ مسعود صاحب اندر آتے اپنے بیٹے کی یہ حرکت دیکھتے گہرا سانس بھرتے بولے، نہیں بابا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، روم میں لے کے جا رہا ہوں. وہ انہیں ادب اور سنجیدگی سے جواب دیتا سیڑھیاں چڑھ گیا. توبہ استغفار، یہ دن بھی دیکھنا تھا. کوئی بڑے چھوٹے کا شرم لحاظ نہیں. حاجرہ بیگم سر نفی میں ہلاتے بولے، جبکہ باقی کسی نے کوئی بھی تبصرہ کرنا ضروری نہ سمجھا. سبھی ہارون کی میرم کے لیے دیوانگی سے واقف تھے. شنایا نے مسکراتے ہوئے ساس کو دیکھا جو ان دونوں کا پیار دیکھ دیکھ چل رہی تھی اور سوچ رہی تھی آنے والے وقت میں جب اس کا اور زارون کا پیار دیکھیں گی تو بے ہوش ہی نہ ہو جائے. آپ بھی حد کرتے ہیں ہارون، کیا سوچ رہے ہوں گے سب؟ میں نیچے ٹھیک تھی. وہ خجل کا شکار ہوئی. ہارون نے اسے بہت ہی آرام سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بٹھایا اور ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی. کسی کی پرواہ کرنے سے پہلے اپنی پرواہ کرنی چاہیے پاگل. کیا فائدہ تمہارا اتنا پڑھنے کا؟ اگر کچھ عرصہ اور پڑھ لیتی تو وکیل بن جانا تھا. پر سمجھ نہیں آتی، کیسی وکیل بنتی تم جب تمہیں خود اپنے حق کے لیے بولنا نہیں آتا؟ تم کسی اور کے لیے کیا بولو گی؟ وہ اس کو خود ناشتہ کروا رہا تھا. اس کی آنکھیں جھلملا گئیں. ارے رو کیوں رہی ہو؟ زیادہ پین ہے کیا؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے بولا. ہارون، مجھے وکیل بننا تھا، پر آج نہ جانے کیسے وہ دل کی بات کر کے، شاید ہارون کی حد سے زیادہ کیئر اور محبت سے وہ اپنے دل کی بات کر گئی. تو اس میں اتنا رونے والی کیا بات ہے؟ ہاف سیمیسٹر تو تمہارا ہو گیا، باقی کا بھی مکمل کر کے پریکٹس کر لو. میری میرم ایڈوکیٹ بن جائے گی، سمپل. وہ اس کے آنسو پونچھتے بہت پیار سے بولا، آپ سچ کہہ رہے؟ آپ واقعی؟ وہ خوشگوار حیرت سے پوچھ رہی تھی. ارے پاگل، اس میں اتنی بے یقینی کی کیا بات ہے؟ چلو جلدی سے ناشتہ کرو اور پھر گرم دودھ پیو اور ریسٹ کرو. کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. ہارون، ممانی جان، ماما کی فکر نہ کرو، میں ہینڈل کر لوں گا. مجھے ناشتے کے بعد تم کمرے سے باہر نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. وہ اسے پیار بھری خفگی سے بولتا، ٹرے ایک طرف رکھتا، اسے دودھ کا گلاس تھما گیا. آپ شایان کو لے آئے میرے پاس، ایسے ہی تنگ کر رہا ہوگا. میں نے کچھ کہا ہے کہ آرام کرو، میں دیکھ لوں گا سب. وہ اسے پیار سے ڈپٹتے اٹھا، جبکہ میرم کی پیار بھری نظروں نے اس کا طواف کیا. ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس کی نظروں کی تپش خود پہ محسوس کرتا وہ اس کی جانب دیکھتا بولا، اللہ آپ جیسا ہسبینڈ سب کو دے، لیکن ہارون سکندر صرف مجھے دے، آمین. اس کی دعا پر ہارون کے لب مسکراہٹ میں ڈلے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ محبوب جب دل میں گھر کر لیتا ہے تو اس کے لیے سب کچھ تیاگ دیا جاتا ہے. ولیمے کی تقریب میں عام و خاص کو مدعو کیا گیا تھا. زارون اور شنایا چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے. ان کی خوبصورتی کو 4 چاند لگانے والے اس کے بھائی اور بھابھی تھے. ہر طرف روشنیاں بکھری ہوئی تھی. اتنے میں ویٹر بڑی سی ٹرالی میں کیک لاتے سب کو حیران کر رہے تھے. ہیپی میریڈ لائف. ہارون نے زارون کو گلے سے لگایا. یہ سب ہارون نے اس کے لیے پلان کیا تھا. زارون نے بھی تو اس کی شادی پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پھر وہ کیسے پیچھے ہٹتا؟ زارون نے اور شنایا نے مل کے کیک کٹ کیا. کھلاؤ ایک دوسرے کو، میرم نے پیار سے زارون کو کہا. تو وہ اس کے نیوڈ لپسٹک سے سجے ہونٹوں کی جانب کیک کا پیس لے گیا. جیسے اس نے اپنی گرین آنکھیں پھیلاتے اپنے لبوں میں رکھا. زارون کا جی چاہا کہ ان لبوں کو اپنے ہونٹوں میں پیوست کر کے ان پہ اپنی جنونیت کا رنگ چڑھا دے. شنایا نے اس کی جانب کیک بڑھایا تو وہ بھی چھوٹی سی بائٹ لیتا رخ پھیر گیا. ہائے زارون، مینی کانگریچولیشنز. ایک لڑکی آتے ہی زارون کے گلے سے لگی. شنایا سمیت سب کی آنکھیں حیرت سے پھیلی. ارے زارا، تم یہاں اچانک؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز. زارون نے بھی مسکرا کے اس کا ویلکم کیا. بس تم نے نہیں بتایا، لیکن دیکھ لو مجھے پتہ چل گیا. تعارف نہیں کرواؤ گے میرا؟ وہ تھوڑی ایڈوانس تھی. میٹ مائی وائف شنایا، اینڈ شنایا شی از مائی بیسٹ فرینڈ زارا اکبر. زارو نے مسکراتے خوش دلی سے تعارف کروایا. یار یو آر سو لکی کہ تمہیں زارون جیسا لائف پارٹنر ملا. انہیں کتنی لڑکیوں کا یہ کرش ہے تم بھی نہیں جانتی. سب اس پہ مر مٹتی تھی. ان میں ایک میں بھی ہوں.
قریب ہو کے سرگوشی کے انداز میں بولتی وہ شنایا کو زہر سے بھی بری لگی تھی۔ زہرون اس کا تعارف سب گھر والوں سے کروا رہا تھا اور اب شنایا اسٹیج پہ اکیلی کھڑی تھی اور زارون زارا کو کمپنی دے رہا تھا۔ شنایا کی نظریں بار بار اس کی جانب بھٹک رہی تھی۔ وہ تو جیسے اسے بھول ہی گیا تھا، جو چہرہ کچھ دیر پہلے روشنیوں سا جگمگا رہا تھا اب ایک پل کو مرجھا سا گیا۔ بہت افسوس ہو رہا ہے ویسے، تمہارا دلہا اپنی کسی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ کھڑا اسے کمپنی دے رہا ہے اور تم یہاں اکیلی بیٹھی ہو۔ شفق نے شنایا پہ لفظوں کے تیر برسائے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں لفٹ نہیں کروائی اس لیے آگ لگ رہی ہے تمہیں؟ وہ آگ بگولا ہوتی اس کی طرف مڑی۔ شفق کو ان جیسوں کی ضرورت ہی نہیں، پر تمہارے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، ذرا سنبھالو، نہیں تو یہ زارا لے اڑے گی۔ فری میں مشورہ ہے، لینا ہے تو لے لو۔ وہ اسے جلاتی ایک آنکھ ونک کرتی اسٹیج سے نیچے اتر گئی، جبکہ شنایا انتہائی بے چین ہوئی تھی۔ جو بات وہ نوٹ کر رہی تھی وہی بات شفق نے بھی نوٹ کی، اور شاید باقی لوگ بھی نوٹ کر رہے ہوں گے۔ ولیمے کی تقریب اینڈ ہو چکی تھی، سبھی اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اوہو، کافی رات ہو گئی ہے اور میرا ڈرائیور بھی ابھی نہیں آیا، زارا نے منہ بناتے کہا۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ زارون ہے نا، وہ تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ پارٹ ٹائم میں فری ڈلیوری کا کام بھی کرتے ہیں۔ شنایا جو پہلے ہی جلی بھنی بیٹھی تھی، زارا کی بات پہ جلا ہوا جواب دیا۔ اس کی بات پہ تو میرم کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ زارا، اتنی رات کے کہاں جانا آپ نے؟ آپ بھی ہمارے ساتھ گھر چلیں، صبح چلے جائیے گا۔ میرم نے فوراً اداب مہربانی نبھایا۔ جی جی بالکل، سکندر ولا میں ویسے بھی صبح شام مسافروں کے لیے لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے، آپ بھی فیض حاصل کر لیں۔ شنایا ابھی بھی زبان کے جوہر دکھانے سے باز نہ آئی۔ شنایا، زارو نے اسے آنکھیں دکھائی۔ ایکسکیوز می، بھابھی مجھے گھر جانا ہے، ہارون بھیا سے کہیں مجھے گھر چھوڑ دے۔ وہ اپنی مکسی سنبھالتے ہوئے اسٹیج سے اتری، جبکہ اس کا لہجہ روند کیا تھا۔ اس کا رخ اب ہال سے باہر کی جانب تھا۔ یہ لڑکی بنا، زارون بنا کسی کی طرف دیکھے شنایا کے پیچھے ہی لپکا۔ کہاں جا رہی ہو رات کے وقت اکیلے؟ زارون دبے دبے لہجے میں اس کی کلائی تھامے بھڑکا تھا۔ جب اسٹیج پہ سارا وقت اکیلی بیٹھ سکتی ہوں تو ہال سے بھی اکیلی گھر چلی جاؤں گی، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جائیں اپنی دوست کو کمپنی دیں۔ وہ بھی دو بدو ہوتے بولی۔ آر یو جیلس؟ زارون کو اس کا انداز دیکھتے حیرت ہوئی۔ کل تک تو اس کے جذبات ہی مردہ تھے، آج کیسے زندہ ہو گئے؟ میں اس بال کٹی کبوتری سے جیلس ہوں گی؟ جلے میری جوتی۔ اس وقت وہ کہیں بھی ایک ڈیسنٹ لڑکی نہیں لگ رہی تھی سوائے اپنے حلیے کے، ورنہ زبان کے جوہر کوئی سن لیتا تو کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ کوئی مسئلہ ہے تم دونوں میں؟ ہارون شایان کو گود میں اٹھائے ان سب کو اندر بلانے آیا تھا۔ ان کو گیٹ کے پاس کھڑے بحث کرتے دیکھ تھوڑا سنجیدگی سے پوچھا۔ شنایا نے پلکیں جھکا لی۔ شال کہاں ہے؟ شنایا اسے یوں ہی کھڑا دیکھ وہ زارون کو گھورنے لگا۔ اسے کیوں نہیں خیال اپنی دلہن کا؟ یہ لا رہی تھی میں۔ میرم نے جھٹ سے شال کھولتے شنایا کے گرد پھیلائی۔ گاڑی ریڈی ہے، تم دونوں کی جاؤ، اور مجھے اب دوبارہ ٹام اینڈ جیری بنتے دکھائی نہ دینا۔ ہارون انہیں وان دیتی نظروں سے بولا تو زارون اس کا ہاتھ تھامے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ کوئی حال نہیں ان کا، اب شادی ہو گئی ہے، بچائے میچورٹی دکھانے کے وہی بچوں والی حرکتیں۔ چلو شنایا میں بچپنا ہے، لیکن زارون وہ میرم کے ساتھ چلتا اس سے باہر لے آیا۔ انہی کے دم سے تو رونق ہے، ایسے ہنستے مسکراتے رہنے دیا کریں، یہی زندگی ہے، میرم نے مسکرا کے کہا۔ باقی سب جا چکے تھے۔ زارا کو بھی اس کا ڈرائیور لینے آ گیا تھا، اور زارون کی وائف کی تیزی دیکھنے کے بعد اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے واپسی کی راہ لی۔ کمرے میں آتے ہی شنایا نے شال اتار کے بستر پہ اچھالے اور پرس ڈریسنگ پہ پھینکا۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ آج جتنی وہ خوش تھی اتنی ہی اس وقت اپسیٹ ہو رہی تھی۔ ایئر رنگز اتار کے جھٹکے سے ٹیبل پہ پٹ گئے۔ زارون خاموشی سے اس کے انداز دیکھتا صوفے پہ جا بیٹھا اور موبائل پہ سکرولنگ کرنے لگا۔ اپنا لال کامدار دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا۔ اس کی خوبصورت سرابے کی رعنائیوں کو دیکھتے پل میں زارون کی آنکھوں میں خماری ابری تھی۔ خود پہ قابو پانا مشکل امر لگا۔ فوراً سے اٹھتا اس سے نظریں چراتا کبڈ سے اپنا نائٹ ڈریس نکالنے لگا۔ اس کا یوں نظر انداز کرنا شنایا کو مزید سلکھا گیا۔
اس نے بھی کبرڈ کی جانب بڑھتی اپنی نائٹی نکالی اور زارون کے آگے سے رخ پھیرتی ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ شعلہ نہیں، پوری آتش فشاں ہے۔ یا اللہ مجھے صبر دے، کیسے اس آتش فشاں سے خود کو بچاؤں؟ وہ گہرا سانس بھرتے سر نفی میں جھٹکتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ ٹی وی پہ نیوز چل رہی تھی۔ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ ٹھیک 10 دن بعد عید الاضحیٰ تھی۔ مبارک ہو بیگم، حج کا مہینہ آ گیا۔ حاجرہ بیگم کو پیار سے بولتے مسعود صاحب مسکرائے۔ اللہ سب کے لیے مبارک کرے۔ اس بار قربانی میں کیا دیں گے؟ وہ ان کی جانب مڑتی اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ جو آپ حکم کریں، وہ بھی خوش دلی سے بولی۔ تو کہتی ہوں اس بار بڑے جانور کے ساتھ چھوٹے 2 کر لیں۔ حاجرہ بیگم کو قربانی کا بہت شوق ہوتا تھا، اس لیے اس عید پہ مسعود صاحب اپنی بیگم کو خوش کرنے میں لگے تھے۔ جس طرح میری جانہ بولے، وہ انہیں پاس بٹھاتے پیار سے دیکھنے لگے۔ اف، مسعود صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اب بوڑھے ہو گئے، اب تھوڑا لحاظ کر لیں۔ وہ شرما سی گئی۔ ارے بھائی، حق حلال کی بیوی ہے میری، وہ بھی اچھے خاصے رومانٹک تھے، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ حقیقتاً شرما رہی تھی۔ یار اپنے روم میں ہیں، کسی کو کیا لگے؟ آپ پاس آ کے بیٹھے میرے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام گئے۔ مسعود صاحب دادا بن گئے آپ، لیکن آج بھی دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ ابھی بھی وہی ٹین ایج والی حالت ہے آپ کی۔ اور میں جو اکثر سوچتی تھی آپ کا یہ بڑا بیٹا کس پہ چلا گیا ہے، آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ آپ پہ کیا ہے۔ وہ خفگی سے بولی۔ اچھا تو زارون کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ ان کی کمر میں ہاتھ ڈالے بولے۔ وہ میرا بیٹا ہے، دیکھیے گا بالکل بھی بیوی کو لفٹ نہیں کرائے گا۔ وہ تھوڑا اترا کے بولی۔ تو مسعود صاحب کہا لگا گئے، وقت آنے دے، آپ کا وہ بیٹا آپ کے شوہر اور آپ کے بڑے بیٹے کا بھی ریکارڈ نہ توڑ دے تو کہنا۔ وہ پورے وثوق سے بولتے انہیں ناراض کر گئے، جبکہ اپنی بات پہ وہ خود ہی محظوظ ہوتے رہے۔ بستر پہ آ کے لیٹا تو لائٹس آف کر دیں۔ ڈم لائٹ میں وہ شنایا کا کمسن سراپے کا عکس ہی دیکھ پاتا، ورنہ آج تو اس کے انداز ہی نرالے تھے۔ وہ مہرون رنگ کی سلک کی نائٹی پہنے باہر نکلی۔ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا وہ اپنی آنکھیں میچ گیا، جبکہ وہ مزے سے آ کے اس کے لیفٹ سائڈ پہ لیٹ گئی۔ اس کے جسم سے اٹھتی مہک محسوس کرتے وہ بے خود ہوا تھا۔ اس کے جسم میں جیسے شرارے پھوٹے تھے۔ دوسری طرف وہ زارون کی اتنی لاپرواہی سے اس کے اگنور کرنے پہ سر تا پیر جل رہی تھی۔ بھلے اسے اس شادی سے انکار تھا، لیکن اب وہ زارون پہ صرف اپنا حق سمجھتی تھی۔ کوئی غیر آ کے اس پہ کیسے حق جتا سکتی تھی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یا تو اس لڑکی کی جان لے لے یا ساتھ لیٹے اپنے شوہر نامدار کی، جو آج سارا دن اس بال کٹی کبوتری کے ساتھ وقت گزارتا رہا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ سیدھی ہوتی اس کو رخ پھیر کے دیکھنے لگی، جو اپنے ماتھے پہ بازو رکھے شاید سو رہا تھا، اور اس کا سونا بھی شنایا کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ دھیرے سے کھسک کے اس کے قریب ہوئی، جبکہ اس کا یوں پاس آنا زارون کو حیرت میں ڈال رہا تھا۔ پھر دھیرے سے وہ اس کے ساتھ ٹچ ہونے لگی، جیسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہو۔ زارون اپنا دل ہتھیلی پہ دھڑکتا محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کو ہنوز چپ اور بے تاثر دیکھ وہ مزید کھسک کے قریب ہوئی۔ اس کی دھڑکنیں وہ اپنے کندھوں سے مس ہوتے محسوس کرتے اپنے لب دانتوں تلے کچل گیا۔ کیا مسئلہ ہے شنایا، کیوں قریب آ رہی ہو؟ وہ جھنجھلا اٹھا، جبکہ اس کے اس قدر ہارش ریئیکٹ پہ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو بہہ لائے۔ دور ہو کے نہیں سو سکتے؟ وہ ابھی بھی تپا ہوا تھا۔ اس کی بات کا جواب دینا چاہا، لیکن آنسوؤں نے گلے میں آواز ہی دبا دی۔ فوراً سے پیچھے ہوتی اپنا تکیہ اٹھاتے صوفے پہ جا کے لیٹ گئی۔ اب اس کا یہ ایٹیٹیوڈ دیکھتا وہ ماتھا مسل گیا، جبکہ وہ اپنا رخ دوسری جانب موڑے آنسو بہا رہی تھی۔ کبھی کبھی کسی کا ہارش انداز ہمیں کچھ بھی کہہ سکنے کی سکت گنوا دیتا ہے۔ وہ لب بینچے اٹھتا اس کے پاس آتا، اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ چھوڑے مجھے۔ وہ پینک ہوتی ہاتھ پیر چلاتی خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، جبکہ زارون نے اسے بستر پہ لا کے ہی دم لیا۔ لڑنا ہے، رونا ہے، جو کرنا ہے یہیں کرو، بستر سے ایک قدم بھی نیچے مت اتارنا۔ وہ سخت سر انداز میں غرایا۔ کیوں نہیں جاؤں؟ میرے ہونے سے آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے، پورا بیڈ چاہیے آپ کو سونے کے لیے، تو سو جائیں اپنے بیڈ پہ پھیل کے۔ کل یہاں اس طرف میں اپنا بیڈ لگوا لوں گی۔ وہ غصے میں کیا سے کیا بولتے چلی جا رہی تھی، اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ شنایا، میں نے تمہیں بیڈ پہ سونے سے منع نہیں کیا،
لیکن تم بھی جانتی ہو تم کس قدر میرے قریب آ رہی تھی۔ یار محرم ہو میری، جہاں اس رشتے میں ہو، بندہ بشر ہوں، بہک گیا تو کل کوئی الزام بھی مجھے دو گی۔ مجھے آپ کے سینے پہ سر رکھ کے سونا تھا جیسے باقی کپل سوتے۔ وہ منہ بسورتے اپنا مدعا بیان کرنے لگی۔ بات صرف یہاں تک نہیں رہے گی نا، تم سمجھ نہیں رہی۔ وہ زج آیا تو آپ سمجھا دیں کیا مسئلہ ہے آپ کو۔ میں سینے پہ سر رکھ کے سو نہیں سکتی، اور وہ بال کٹی کبوتری سیدھا آپ کے گلے لگ گئی۔ اسے آپ نے کچھ نہیں کہا، جبکہ میرا حق ہے سارا، مجھے دے نہیں رہی۔ اور اسے وہ گھٹنوں کے بل آگے کو ہوتی اس کے پاس پہنچی، جو حیرت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ زاروں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنے سینے سے جھٹکے سے لگایا۔ دونوں کی دھڑکنوں نے ایک دوسرے کے سنگ مل کے اپنی سرگم چھیڑی تھی۔ تو تمہیں بیوی والے حق چاہیے۔ اب کی بار زارون کا لہجہ جنونی سا محسوس ہوا۔ بیوی ہوں تو بیوی والے ہی لوں گی نا، شوہر والے لینے سے تو رہی۔ اور اگر ان حقوق کو حاصل کرتے بچہ ہو گیا تو تمہاری پڑھائی کا خرچ ہوگا۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ آپ مجھے الو نہ بنائیں، ایک دوسرے سے پاس ہو کے سونے سے کوئی بچہ نہیں ہوتا۔ وہ جیسے اسے پتے کی بات بتا رہے تھے، جب نزدیکی آئے گی تو طوفان خود بخود آ جائے گا۔ وہ اسے تکیے پہ پٹکتے اپنی شرٹ اتارتا، اس پہ سایہ فکن ہوا۔ یہ کیا کرنے لگے آپ؟ وہ حق لائی، اس کا دل سینہ توڑ کے باہر آنے کو مچلا۔ تمہیں حق دے رہا ہوں تمہارا، جو کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ تمہیں احساس دلا رہا ہوں، جو تمہارا ہے صرف تمہارا ہے۔ وہ اس کے کانوں میں میٹھی سرگوشی کرتا اسے لرزنے پہ مجبور کر گیا۔ اس کے گالوں پہ لب رکھے وہ بے خود سا ہوتا، اس کی تھوڑی پہ لب رکھ گیا۔ ایک گہری سانس بھرتے آنکھیں میچتے کھولی۔ بس اتنا حق بہت ہے یا اور آگے بڑھوں؟ وہ گمبھیر لہجہ لیے پوچھ رہا تھا۔ اب ہمارا بچہ ہو جائے گا؟ وہ معصومیت سے پوچھتی اسے کھنگ کر کے۔ نہیں، اس سٹیپ سے ہم ابھی کافی دور ہیں۔ پہلے تم ڈاکٹر بن جاؤ، پھر بیبی پلان کریں گے۔ وہ پیچھے ہو کے لیٹتا اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ گیا۔ وہ چاہ کے بھی اسے خود سے دور رکھنے کی سزا نہیں دے سکتا تھا۔ آپ نزدیک آ جائیں زارون، ہم بیبی کو بھی پال لیں گے، جیسے بھیا اور بھابھی پال لیں۔ پھر بعد میں ڈاکٹر بھی بن جاؤں گے، جیسے اب بھابھی اپنی پڑھائی شروع کرنے لگی۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اس کے سینے کے بالوں میں ہاتھ الجھاتی، اسے عجیب خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گئی۔ تمہیں کس نے کہا؟ وہ میرم کے لیے خوش ہوا تھا، بھابھی نے، اور یہ بھی بتایا کہ خود بھیا نے بھی ان سے کہا کہ وہ آگے پڑھے۔ وہ ہر قدم پہ ان کے ساتھ ہے۔ آپ بھی میرا ساتھ دیں گے نا؟ وہ سر اٹھا کے پوچھتی اس قدر پیاری لگی کہ زارون چاہ کے بھی خود پہ کنٹرول نہیں کر پایا، اور شدت سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ آج سارا دن ان لبوں نے اسے بہت ستایا تھا۔ بدلہ لینا تو بنتا تھا۔ زارون، وہ ذرا سا پیچھے ہٹا کہ وہ گہرے سانس بھرتی اس کا نام لیتی، اسے مزید مدہوش کر کے، اس کی نائٹی کے اپر گاؤن کو اس سے ہٹاتا، اس پہ لبوں کی برسات کر کے۔ وہ آہیں بھرتی اس کے بالوں میں انگلیاں الجھاتی، اسے مزید خود میں الجھائے جا رہی تھی۔ شنایا اس سے آگے بڑھا۔ تو ساری حدیں توڑ دوں گا، بہت جنونی ہوں میں، نہیں سہن کر پاؤ گے، آتش فشاں کی طرح جل رہا ہوں میں، رحم کرو مجھ پہ۔ وہ ذرا سا اوپر ہوتا بولتا پیچھے ہٹا کہ اوپر کی طرف اٹھتے اس نے زارون کے ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لیا۔ ایسے موڑ ہے وہ اسے مکمل کیے بنا کیسے چھوڑ کے جا سکتا تھا؟ اس کے اس عمل نے سارے بند توڑ دیے۔ اب زارون کے اندر کا طوفان باہر نکلنے کو بےتاب ہوا۔ دونوں ہی ایک دوسرے میں گم، سب کچھ بھلا بیٹھے۔ اس کا جنونی انداز سہن کرتی شنایا کی بس ہوئی تھی۔ آنسو پلکوں کی بار توڑ کر باہر آئے تھے، لیکن وہ بھی اس کے ساتھ اس کے پیار میں گم ہوئی تھی۔ مجھے پیار دو، مجھے پیار دو، دل بے قرار ہے، مجھے پیار دو، برسوں کیا ہے میں نے انتظار، مجھے پیار دو، مجھے پیار دو۔ وہ دونوں ہی گہری نیند سوئے تھے جب چھوٹے سے شیان نے کورٹ سے نکل کر مزے سے ماں باپ کے پاس جاتے ان کے اوپر لیٹ گیا۔ اس کا سر ماں کے اوپر تھا جبکہ دھڑ باں پہ پھیلائے۔ وہ ہنسے جا رہا تھا۔ اچانک سے ہارون کی آنکھ کھلی۔ اپنے بیٹے کی اس قدر پیاری شرارت پہ اس کے لبوں پہ مسکان نے احاطہ کیا۔ وہ اٹھ کے بیٹھتا شایان کو اپنی گود میں کر گیا تاکہ میرم کی نیند خراب نہ ہو۔
اٹھ گیا میرا شیر؟ صبح صبح کیا اسکول جانا ہوتا ہے جو جاگ جاتے ہو؟ وہ بیٹے کو سینے پہ لٹائے اس کو گدگدانے لگا۔ وہ کھل کھلا کے ہنس دیا۔ اس کی کھلکھلاہٹ سے کسمساتے میرم بھی جاگے۔ شایان، بچے صبح صبح کیوں جاگے؟ وال کلاک پہ وقت دیکھتی میرم نے اباسی لیتے پوچھا۔ یہ ہمارا ٹائم ہے میڈم، آپ سو جائیں، میں اسے باہر لے جاتا ہوں، تم آرام کرو۔ وہ میرم کے ماتھے پہ بوسہ دیتا اٹھا۔ ہارون، وہ پیچھے سے اس کا ہاتھ تھامے روک گئی۔ پلیز آپ میری عادتیں نہ بگاڑیں، بعد میں آپ نے آفس چلے جانا ہے، میری عادتیں خراب ہو جانی ہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بال سنوارتے بولی۔ کر لیں خراب، ہینڈل کر لوں گا۔ وہ آنکھ ونک کرتا اٹھ گیا تھا۔ اتنا پیار کیوں کرتے ہیں ہارون؟ کبھی کبھی تو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ بیویوں کا گلہ ہوتا ہے کہ پیار کیوں نہیں کرتے، اور تمہارا گلہ ہے کیوں کرتے؟ یار یہاں آؤ، میں نے قربانی کے لیے جانور دیکھے ہیں۔ وہ کچھ یاد پہ اسے موبائل موٹے موٹے اور خوبصورت بکرے دکھانے لگا۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت پیارے ہیں، آپ نے خرید لیے؟ میرم نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ آرڈر دے دیا ہے جانا۔ وہ موبائل بند کرتے واپس جیب میں رکھتا شایان کے جانے مڑا، جو کمرے سے باہر جانے کو پر تول رہا تھا۔ بس اسے تو پورے گھر میں گھومنے کا شوق ہے، ذرا سا چھوڑیں پھر دیکھیں اس کی سپیڈ۔ وہ شایان کو پیار سے دیکھتے بولی کہ ہارون کو چپ سا محسوس کرتی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ سوچ رہا ہوں اس گڈھے کے ساتھ ایک گڈی بھی مل جاتی تو کیا ہی بات ہے۔ ہارون کی بات پہ میرم کے چہرے پہ گلال کھلا۔ آپ کو بیٹی کی خواہش ہے؟ وہ میٹھی نگاہوں سے دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ ہے تو صحیح۔ اس کی گردن کے گر بازو ریپ کیا۔ لیکن جب تم کامیاب ہو کر وکیل بن جاؤ گے اس کے بعد نیکسٹ بیبی پلان کریں گے۔ ہارون کی بات پہ میرم کے چہرے پہ معنی خیز مسکان سجی، جبکہ ہارون شایان کے ساتھ بزی ہو گیا۔ شنایا یار، نکل بھی آؤ اب، اور کتنی دیر لگانی ہے؟ اتنے میں بندہ 10 بار شاور لے آئے۔ وہ باہر کھڑا زد جا گیا تھا۔ 1 گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا تھا، وہ باہر ہی نہیں نکل رہی تھی، اور اب زارون کے صبر کی انتہا ہوئی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہ روحان سے ہوتے باہر نکلی۔ پنک کلر کے سادہ سے سوٹ میں اس کا کھلا کھلا رنگ روپ دیکھتا زارون کا سارا غصہ جھاگ کی مانند بہہ گیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ یہ نشان نہیں جا رہے، سب دیکھیں گے تو کیا بھولیں گے؟ وہ اس کے دیے گئے لو بائٹ کو اپنی گردن پہ دکھاتے سو سو کرتے پوچھ رہی تھی، جنہیں شاید وہ رگڑ کے مزید لال کر رہی تھی۔ زارو نے ماتھا مسلا۔ تمہیں کس نے کہا کہ یہ شاور لینے سے ختم ہو جائیں گے؟ بھائیوں کے ساتھ تھوڑی رومانس کی کتابیں بھی پڑھ لی ہوتی تو یہ سب نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ اسے آئینے کے سامنے لاتا کھڑا کرتا، اپنی شدتوں کے نشان دیکھتا، اپنا لب دانتوں تلے دبا گیا۔ رات کو وہ واقعی جنونی ہو گیا تھا کہ شنایا کی سسکیوں کی بھی اس نے پرواہ نہیں کی تھی۔ یہ میک اپ نظر آ رہا ہے، اس سے چھپاؤ۔ وہ اس کے سامنے اس کی بیس وغیرہ رکھتا بولتا، خود اس کے لبوں پہ زور سے لب رکھتا، دانتوں تلے دباتا، باتھ روم میں گھسا۔ زارون، وہ اچانک اپنے لبوں پہ ہونے والی افتاد پہ احتجاجاً چلائی، پر وہ باتھ روم میں بند ہوا۔ مرد کو قابو کرنا ہے تو اولاد کی زنجیر ہی قابو کر سکتی ہے۔ بہتر ہوگا پڑھائی سے زیادہ اپنے شوہر پہ توجہ دو، بہت خوبصورت اور ہینڈسم ہے، کھلے سانڈ کی طرح چھوڑو گی تو کوئی بھی لے اڑے گی۔ ایسے تو مت بولو جانیا، ولیمے پہ آئی اپنی دوست کو وہ 2 ٹوک گئی۔ مجھے جو دکھائی دے رہا ہے ڈیئر وہی بول رہی ہوں، میرا تو ایک ہی فنڈا ہے، سب باتیں ایک طرف، ہسبینڈ کا پیار ایک طرف۔ اگر ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہے نا تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کی راہ میں نہیں آ سکتی۔ اس کی بات 100% سچ تھی، اور اس کا ثبوت وہ وقتاً فوقتاً ہارون اور میرم میں دیکھتی آئی تھی۔ اس کی باتوں کا ہی اثر تھا کہ وہ رات کو زارون کے ساتھ اپنا رشتہ مکمل کر گئی۔ میک اپ سے سارے لو بائٹس کو چھپاتی اب وہ اپنے گال سکھا رہی تھی۔ جب محبوب آپ کے پیار میں ڈوب جائے تو تب جو کہو گی وہ سنے گا بھی مانے گا بھی۔ جانیہ کی بات یاد کرتے وہ پھر مسکرائی۔ اب وہ ہلکا پھلکا زیور پہنتی بالکل تیار ہو چکی تھی۔ زارون بھی نکھرا نکھرا سا باہر آیا تو شنایا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی نظر اتاری۔ وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ مجھے تو لگا تھا صبح اٹھ کے مجھے 100 باتیں سناؤ گے۔ وہ کف لنکس بند کرتا اسے تنگ کر رہا تھا۔
میں کیوں باتیں سنانے لگی؟ وہ اس کے قریب ہوتی محبت بھرے لہجے میں کہتی، اس کی شرٹ کے اوپری بٹن بند کرنے لگی۔ یار تمہارے اتنا پیارا انداز مجھے ہضم نہیں ہو رہا، تھوڑا لڑ لو، مجھے سکون آ جائے۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے قریب کرتا ڈریسنگ ٹیبل پہ بیٹھا۔ آپ خوش ہیں؟ وہ اس سے نہ جانے کیوں پوچھ بیٹھی۔ ایک پل کو زارون کے ہاتھ تھامے۔ کیوں تم خوش نہیں ہو؟ وہ اس کے اطراف میں ہاتھ رکھ کے ذرا سا اس کے چہرے کے پاس جھکا تو وہ اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کر گئی۔ مجھے ہمیشہ یوں ہی پیار کرتے رہیں گے نا؟ یہ پیار کم تو نہیں ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا، لیکن اب تھوڑا اور اس طرح سویٹ رہی تو میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا بولتی، ایک پرفیوم اٹھا کر اسے دیتا، خود پہ چھڑکاؤ کرنے کا اشارہ کر گیا۔ وہ اس پہ کرنے کی بجائے خود پہ کرنے لگی تو وہ ماتھا پیٹ کے رہ گیا۔ تم نہیں بدل سکتی، وہ اسے گدگدی لگاتے کھلکھلانے پہ مجبور کر گیا۔ نہیں میں نہیں لگاتی، اس کے سینگ دیکھیں کتنے بڑے ہیں۔ شنایا پورے گھر میں آگے آگے بھاگے جا رہی تھی، جبکہ زارون بکرا لیے اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ پورے گھر میں ہلا دھڑلی مچائی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ چلاتے ہوئے حاجرہ بیگم کے پیچھے جا چھپی۔ اماں بھی آج کمرے سے باہر تھی اور ان سب کو ہنستا مسکراتا دیکھ خوش ہو رہی تھی۔ آج عید کا پہلا دن تھا اور گھر کے ساتھ ملحقہ گراؤنڈ میں جانوروں کے ذبح کرنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ اتنے میں زارون ایک بڑا والا وائٹ بکرا لیے اندر داخل ہوا۔ وہ اسپیشل شنایا نے پسند کیا تھا اور اب زارون چاہتا تھا کسی ذبح کرنے سے پہلے شنایا اسے ہاتھ لگائے، جبکہ جانور تو اسے دور سے ہی اچھے لگتے اور یہ بکرا تو اس کے قد کاٹ کا تھا۔ ممانی جان پلیز منع کرے نا انہیں۔ وہ روحان سے ہوتے اب حاجرہ بیگم کے پیچھے چھپی تھی۔ زارون بچے نات کرو تنگ، چلا چلا کے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا اس نے۔ وہ پھر بھی پاس نہیں آ رہا تھا۔ جب ہارون اندر آیا شنایا کی جان خلاصی ہوئی۔ اس نے زارون سے بکرے کی رسی لی۔ کب بڑے ہو گئے؟ وہ پھر سے ڈپٹتے بولا۔ بھائی 1 منٹ یہیں رکیں۔ وہ اسے دروازے کے پاس ہی روک گیا اور شنایا جو شکر کا سانس لیتی حاجرہ بیگم سے باتیں کر رہی تھی، اچانک ہی زارون نے اسے باہوں میں تھاما اور دروازے کے پاس لے جاتے بکرے کو چھونے کا کہا۔ نہیں نہیں زارون، وہ اس کے گلے سے چپک گئی تھی۔ ایک بار ہاتھ لگاؤ پھر جان چھوڑوں گا، وہ بھی اپنے نام کا پکا زارون۔ ہارون نے اسے تنبیہ انداز میں گھورا تو زارون ایک آنکھ ونک کر گیا۔ نہیں، یہ سینگ مارے گا۔ وہ جو چھونے لگی تھی واپس ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نہیں مارتا، ہاتھ لگاؤ۔ زارون بھی جیسے ضد میں آ گیا تھا اور شنایا جب اس نے ہاتھ لگایا تو ہی زارون کو سکون آیا۔ آپ نے صحیح کہا تھا مسعود صاحب، یہ تو آپ کا اور ہارون کا بھی نمبر کراس کر گیا۔ آپ دونوں سے بڑا سن مرید بن گئے۔ حاجرہ بیگم سر نفی میں ہلاتی افسوس سے بولی، جبکہ مسعود صاحب کے ساتھ وہاں آتے محمود صاحب کا کہا بھی برجستہ تھا۔ آہا تھک گئے۔ سب گوشت تقسیم کر کے رات کے اکٹھے بیٹھے تھے، جبکہ میرم رات کے ڈنر میں اچھا خاصا اہتمام کروایا تھا اور اب سب کو ڈنر کا بولنے آئی تھی، پر سبھی اس وقت تھکے تھکے سے لگے۔ جلدی سے آ جائیں، کھانا ٹھنڈا ہو جانا ہے۔ وہ انہیں چوتھی بار بلانے آئی تو سبھی اٹھ کے ڈائننگ ٹیبل پہ آئے۔ ماشاءاللہ آج تو اشتہا انگیز خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں۔ بہو لگتا ہے خوب محنت کی ہے۔ سربراہی کرسی پہ براجمان ہوتے مسعود صاحب نے پیار سے بہو کو دیکھتے کہا تو وہ دھیما سا مسکرا دی۔ سب نے سیر ہو کے کھانا کھایا اور اب شنایا اور زارون چھت پہ واک کرنے چلے گئے، جبکہ بزرگ اپنے کمرے کی جانب، ہارون اور میرم اپنی ہی چھوئی موئی دنیا میں مست ہو گئے۔ آج میں بہت خوش ہوں، وہ شنایا کا ہاتھ تھامے پیار سے بولا۔ اچھا وہ کیوں؟ ہمیشہ کی طرح اشتیاق سے پوچھا۔ آج تم نے بکرے کو جو ہاتھ لگایا اور جو سوچ رہی تھی کہ کوئی رومانٹک آنسر کرے گا، اس کا جواب سنتے وہ اس کو مارنے کو بھاگی کہ زارون اسے پہلے آگے کی جانب بھاگا، جبکہ ان کے چہرے کو بھرپور مسکان نے چھوا تھا۔